آپ اگر لبنان کی ہی مثال کو لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک چونکہ لبنان نہیں ہے، اولاً یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ہاتھ لبنان سے، حالات لبنان سے ملتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لبنان کا جو پارلیمانی نظام ہے ہمارا بھی وہی ہے، کیونکہ ادھر ہمیشہ صدر کون ہوگا؟ آپ جانتے ہیں وہ عیسائی ہے۔ وزیر اعظم کون ہوگا؟ ہمیشہ سنی۔ اسپیکر کون ہوگا؟ شیعہ۔ کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، لبنان کے اندر کمیونٹی عیسائیوں کی بہت بڑی موجود ہے، اتنی عیسائی کمیونٹی پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس لیے حالات ہمارے یکساں نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی کمیونٹی ادھر موجود ہے، اس لیے ادھر نفوذ دیگر ممالک کا اس کی کنڈیشن الگ ہے۔ نمبر 3، لبنان کے اندر میں آپ کو ابھی مماثلت بیان کر رہا ہوں، ایک آپ ابھی جواب مکمل ہونے دینا اس میں۔ نمبر 3، لبنان میں دفاعی تشیع کی ایک پوری کی پوری قوت موجود ہے۔ آپ اس کا مجھے کیا جواب دیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں حزب اللہ بن سکتی ہے؟ ہماری دفاعی قوت فوج کے اس وقت ہوتے ہوئے، گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے ساتھ اور اس عدد کے ساتھ کہ پورے پاکستان کے دفاع کو اپنے ہاتھ میں لے لے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ شیعہ بھی یہ قوت حاصل کر لے گا؟ سر اب دیکھیں، آپ جہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اختلاف کی نوعیت، کیونکہ اصل قوت کے منابعوں کے اوپر آپ غور نہیں کر رہے۔ آپ چند جزوی مماثلت کو دیکھ لیں، وہ تو کس ملک کے ساتھ مماثلت نہیں ہماری ہو سکتی؟ پھر تو آپ کے شیخ زکزکی نے غلط کیا وہاں پہ احتجاج کر کے، 6 بیٹے اپنے شہید کرا دیے۔ شہید نمیر باقر نمیر کو کیا پڑی تھی وہاں پہ احتجاج کر کے؟ انہوں نے بھی نعوذ باللہ عقل مندی نہیں کی۔ پھر امام موسیٰ صدر نے تو جہاد کا نعرہ لگایا، آپ اسے کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ پارلیمنٹ کو تو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جہاد کا نعرہ نہیں لگایا۔ آخر یہ پہلو امام موسیٰ صدر نے پہلے جہاد کا نعرہ لگایا، پہلے پارلیمنٹ کا نعرہ لگایا؟ پھر امام موسیٰ صدر تو پارلیمنٹ گئے ہی نہیں اس دور میں، ان کا تو طریقہ روش ہی الگ تھا۔ انہوں نے خود ادارے قائم کیے، دفاعی ادارے، خود ہسپتال بنائے، نہ گورنمنٹ سے ایک پیسہ لیا۔ سیاسی ملاقاتیں انہوں نے ضرور کی، لیکن کسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے وہ۔ اپنے دوست کے اوپر انہوں نے وہاں پہ کام کیا۔ پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتیں لے آئیں، شیعہ سنی دونوں ہی لے آئیں۔ ابھی آپ دیکھیں تحریک کو کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنے ہسپتال بنائے، کیونکہ وہ تو رفائی کام کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے انہوں نے اسکول کھولے، کتنی روڈیں بنائیں، کتنی سوسائٹیاں آباد کی۔ آپ MWM کو لے آئیں، کتنی انہوں نے 14 سال 15 سالوں میں یا 13 سال لے لیں، کتنے اسکول بنائے، کتنے ہسپتال بنائے، کتنی روڈیں قائم کی، کتنے انہوں نے افراد ہیں زندانوں سے آزاد کرائے، کتنے ہیں کہ بے روزگاروں کی انہوں نے وہاں پہ کاروبار لگا دیے یا جابس دے دی۔ اس کے مقابلے میں جو مدارس کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ ان کی نوعیت دیکھیں، محسن نشوی صاحب، کتنے مدارس ہیں ان کے، کتنے ہیں ان کے کیڈٹ کالج، کتنی مساجد ہیں۔ آپ آغا جوان نقوی صاحب کو دیکھیں، عملی طور پہ رفائی کام کون کر رہا ہے وہاں پہ؟ ہسپتال انہوں نے بنا دیے، انہوں نے وہاں پہ مدارس بنائے، مساجد بنائے۔ کتنے افراد ہیں وہاں پہ کہ جو منسلک ہیں اس کے ساتھ، اور ان کے گھریلو ایک مدد ہوتی ہے جس کو وہ کبھی بھی عیاں نہیں کرتے۔ تعلیم، کیونکہ انہوں نے جو شعار بلند کیا اس شعار کو ظاہر کرتے ہیں۔ بقیہ جو نیچے کی چیزیں ہیں اس کو وہ اپنے لیے ایک ذریعہ قرار نہیں دیتے کہ یہ ہمارے لیے بس آگے بڑھنے کا باعث قرار۔ لہٰذا اگر آپ مماثلت اور مشابہت پاکستان اور لبنان کی کرنی ہے تو آپ یہ کہیں کہ رفائی کاموں کے ساتھ جہاد کا نعرہ لگائیں، پھر ہاں بات بنتی ہے امام موسیٰ صدر کی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تو آپ کہیں کہ پہلے حزب اللہ بنو پھر پارلیمنٹ میں جاؤ، کیونکہ حزب اللہ اس طرح بنی ہے نہ کہ پہلے گئی ہے تو پھر دفاعی قوت بنی ہے۔ آپ کو پھر یہ جملے کہنے چاہیے، یعنی ضعف کا اور کمزوری کا دباؤ اور پریشر میں یہ کیوں ہم سوچیں کہ میں نے ضعیف بننا ہے، میں مقہور ہی رہوں گا، میں مغلوب ہی رہوں گا، میں ذلیل و خوار ہی ہوتا رہوں، میں کیوں یہ سوچوں فقط؟ اور اس سوچ کے ساتھ پھر نعرہ کون سا چھوڑنا ہے؟ مہدویت کا نعرہ چھوڑنا ہے، امامت کی حمایت چھوڑنی ہے۔ یعنی میں نا امید جس سے ہوں، میں نے اگر نا امید ہونا ہے تو نا امید اس سے ہونا ہے امام زمان علیہ السلام پوری دنیا میں حاکم ہو۔ آخر امام زمان علیہ السلام اقلیت کے ذریعے اکثریت پہ غلبہ حاصل کریں گے یا اکثریت کے ذریعے اقلیت پہ؟ مجھے بتائیں، پاکستان کے اندر نظام امامت کا آنا مشکل ہے یا پوری دنیا میں نظام امامت کا آنا مشکل ہے؟ بے عنوان شیعہ ہم کس کے قائل ہیں؟ یعنی شیعہ تو یہ قائل ہے پوری دنیا میں سب سے اوپر جو عدد کے اعتبار سے اگر مذہب بنتا ہے تو وہ بت پرست ہے۔ چین ہے، ہندو ہے، یعنی انڈیا ہے، سری لنکا ہے، یا بھوٹان ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، منگولیا ہے، سارے کے سارے بت پرست ہیں۔ دوسرا مذہب بنتا ہے عیسائی، تیسرا مذہب ہمارے پاس بن جاتا ہے مثلاً آپ مسلمان کہہ لیں۔ آخر ان بت پرستوں کو اور عیسائیوں کے مقابلے میں نہیں سوچتے، یعنی میں نا امید ہوں تو نظام امامت سے، اور امیدوار ہوں تو شیطانی نظاموں سے، کیونکہ میں ضعیف ہوں۔ اور پھر جب میں نے مثالیں دینی ہیں، خمینی ثانی لوگ کہتے ہیں کوئی قرآن کی آیت تو روایت تو نہیں ہے نا۔ لہٰذا اگر ہم اس اعتبار سے بھی آئیں تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے رفائی کام کی امام موسیٰ صدر نے، یہ نہیں دیکھنا جہاد کا نعرہ لگایا۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ حزب اللہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا نمائندہ بھیج رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا دفاع کر رہی ہے، فقط وقت لبنان کا نہیں۔ ادھر آیا لبنان کے اندر حزب اللہ پہلے قوت مقاومت تھی یا جزء پارلیمنٹ تھی؟ پھر اس کا اندرونی سسٹم سمجھے۔
آج ایک اور سوال ہم کرتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ سسٹم کے تحت لبنان کے ہیں یا نہیں۔ آج اگر لبنان میں اکثریت پارلیمنٹ کی ووٹنگ یہ ہو جائے، صدر بھی یہ کہے، وزیر اعظم بھی یہ کہے، عوام الناس کا 50 لاکھ کا یا 60 لاکھ کا مجمع نکل کے کہے حزب اللہ جو ہے وہ اپنا شام سے فوجیوں کو بلا لے، شام سے داعش چلی گئی ہے اس لیے وہاں پہ ان کا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اسرائیل کا اس سے ٹکراؤ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ اور اسرائیل کا مسئلہ، آیا حزب اللہ مان لے گی؟ کیا آپ جواب دیں گے؟ ہمیں اس سوال کے جواب سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس سسٹم کے تحت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مان لے گی پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانے گی، وہ رہبر معظم کے مطابق چلے گی، پھر یہ بات واضح ہے کہ وہ کس سسٹم کے تحت ہے۔ لہٰذا اس چیز پر دقت یہ ہے کہ ایک طرف کی ہم باتوں کو اٹھا کے جم کر لیں اور پھر ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ناتوانی کا سوچنے لگ جائیں، اپنی ذمہ داری باطل نظاموں کو امید کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں، باطل حکمرانوں سے دلوں میں محبت اور حمایت پیدا کرنے کا جواز پیدا کر لیں، یہ کوئی عقل مندانہ سوچ نہیں ہے۔ اور انہی جگہوں پہ قوت کے جو منابع ہیں، یعنی مقاومت ہے، استقامت ہے، جرت ہے، شجاعت ہے، اس سب سے نظر پھیر لیں۔ یہ کس طرح کی ہمارا تجزیہ تحلیل ہے کسی ملک کے بارے میں، لہٰذا اس کی پر دقت ہمیں کرنی چاہیے۔